کھانا کیا مرغی کے پنجے کھانا جائز ہے؟ عدنان عبداللہ کشمیر سے۔ جی ہاں جی، مرغی کے پنجے بھی مرغی ہی کا حصہ ہیں، کھا سکتے ہیں، لیکن صفائی اچھی طرح سے ہو اس کی، کیونکہ وہ گند میں گھومتی رہتی ہے، تو ذرا تمیز سے صفائی ہو تو کھا سکتے ہیں، بڑا مفید ہے کہتے ہیں ڈاکٹر لوگ۔ تالیاں بجانا، کلیپنگ کا حکم۔ کالجز اور اسکولز میں کسی تقریب کے موقع پر تالیاں بجانا کیسا ہے جبکہ اسے کوئی برا نہیں سمجھا جاتا؟ رحمت اللہ پشین سے۔ دیکھیں، تالیاں بجانا ایک ایسا عمل ہے جس کو قرآن نے نا ایک اچھے طور پہ تذکرہ نہیں کیا اس کا، جیسے قرآن میں آتا ہے وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيًا، کہ یہ جو مشرکین مکہ ہے نا، ان کی نماز حرم میں کیا ہے؟ سیٹیاں اور تالیاں، یعنی یہ کام یہ کرتے ہیں، حرم میں بیٹھ کے سیٹیاں بجاتے ہیں، تالیاں بجاتے ہیں۔ تو اس کو اللہ تعالیٰ نے ایک سیٹیوں اور تالیوں کو نے تھوڑا سا اس کے طور پہ بیان کیا ہے کہ یہ کوئی یعنی کوئی بہت اچھا کام نہیں ہے، تو اس لیے اصل طریقہ تو کسی کو اپریشیٹ کرنے کا یہ ہونا چاہیے، سبحان اللہ کہہ دیں، ماشاء اللہ کہہ دیں۔ آپ کو یاد ہے پہلے جب مسلمانوں کے مشاعرے ہوا کرتے تھے تو شاعروں کو داد دینے کے لیے واہ واہ کہا جاتا تھا، واہ واہ واہ، سبحان اللہ، مکرر۔ تو اصل جو مسلمانوں کا ہمیشہ سے کلچر رہا ہے وہ اسی طرح کے الفاظ کہہ کے کسی کو اپریشیٹ کرنا، لیکن غیر مسلموں سے پھر یہ تالیاں ہماری سوسائٹی میں آئیں تو علماء نے شروع میں اس کی مخالفت کی کہ بھئی یہ ہمارا کلچر نہیں ہے، غیر مسلموں سے مشابہت ہے، لیکن اب تالیوں کا رواج اتنا زیادہ ہو گیا ہے کہ اب اس میں مشابہت والا عنصر تو بہرحال ختم ہو گیا ہے، اس لیے بعض علماء اب کہتے ہیں کہ اس کی گنجائش ہے، جائز ہے، تو جائز تو ہے، ناجائز تو کوئی بھی میرا خیال ہے نہیں کہے گا اس کو اس زمانے میں، کیونکہ کلچر کا یہ بہت زیادہ پھیل گئی ہے یہ چیز، اور سری حرام ہے بھی نہیں۔ اگر کوئی سری حرام ہوتی نا تو پھر تو جتنی بھی پھیل جائے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ مثال کے طور پر سود حرام ہے، اگر وہ ساری دنیا بھی سود کھانے لگے گی تو حلال نہیں ہو جائے گا، اور خنزیر جو ہے وہ حرام ہے، ساری دنیا بھی کھائے گی تو حرام ہی رہے گا۔ لیکن کچھ مسائل ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے بارے میں شرعی نصوص واضح نہیں ہوتی، واضح طور پر منع نہیں کیا شریعت نے، بس قرآن نے جس طرح سے بیان کیا اس سے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ عمل پسند نہیں ہے، لگتا ہے اس سے، کوئی واضح اس میں نصوص نہیں ہے۔ ہاں، مشابہت غیر مسلموں کی اس کی وجہ سے ناجائز کہا جن حضرات نے کہا، تو وہ مشابہت بھی ختم ہو گئی ہے، تو اس لیے ناپسندیدہ تو بہرحال ہے یہ، لیکن حرام یا ناجائز نہیں کہہ سکتے اس کو۔ اگر کسی تقریب میں تالیاں بجا کے ہی کسی کو اپریشیٹ کیا جا رہا ہے تو بجانے میں کوئی حرج معلوم نہیں ہوتا۔ آسانی رکھی ہے وہ ٹھیک ہے، جو اللہ نے نہیں رکھی وہ ٹھیک نہیں ہے۔ آپ دیکھو ٹرینوں میں لوگ بیٹھے بیٹھے نماز پڑھ رہے ہیں، ان سے بولو بھائی کھڑے ہو کے نماز پڑھو، کہتے ہیں اسلام میں آسانی ہے اتنی جتنی اللہ نے دی ہے۔ فرض نماز کھڑے ہو کے ہوتی ہے، قبلے کی طرف رخ کرنا پڑے گا آپ کو۔ جہازوں میں نمازیں چھوڑ رہے ہیں، بھائی سفر ہے، بھائی چھوڑنے کی کہاں اجازت ہے؟ میدان جنگ میں اجازت نہیں ہے تو جہاز میں کہاں سے اجازت ہو گئی؟ تو ہر آدمی کا اخپل طریقے سے، اب جہاں مشکل ہو نا وہاں نماز پڑھنے کا مزہ ہے۔ نمازی کا پتہ جب چلتا ہے بھائی جب مشکل ہو۔ ہم جب کینیڈا امریکہ کا سفر ہوتا ہے نا، جاتے ہوئے ایک آدھ نماز آتی ہے، کیونکہ جس سمت میں سورج چل رہا ہے اسی سمت میں ہم سفر کر رہے ہیں۔ واپسی پہ ٹھکا ٹھک نمازیں آ رہی ہوتی ہیں، 18-20 گھنٹے کا سفر اور مسلسل نماز پہ نہ سو سکتے ہیں، ہر وقت وضو کی فکر کہ بھائی جہازوں کے واش روم میں وضو کرنا بھی آسان نہیں ہوتا۔ پھر میرا ایک معمول ہے، آپ کا کبھی جہاز کا سفر ہو یہ پلے باندھ لو، جہازوں میں جب آپ وضو کرتے ہو نا واش روم میں جا کے، نیچے گیلا بہت ہو جاتا ہے۔ نمازی لوگ کیا کرتے ہیں، وضو کر کر کے نکلتے رہتے ہیں اور کیچڑ اور تالاب بنا دیتے ہیں۔ ایک پائلٹ نے بتایا کہ جا رہے تھے جہاز میں، سب وضو کر کر کے نکل رہے تھے، پورا کیچڑ ہو گیا، جہاز گندا ہو گیا۔ تو تبلیغی اکابر کی طرف سے یہ ہدایات نہیں ہے، تو اس میں کیا کرنا ہے بھائی، وضو ایئرپورٹ پہ کر لیں۔ آپ کہاں کر لیں وضو؟ میں یہی کوشش کرتا ہوں بھائی واش روم وغیرہ سے پہلے فارغ ہو جاؤ تاکہ جہاز میں وضو کرنے کی نوبت ہی نہ آئے، کیونکہ ان کا سارا نظام اس سے خراب ہوتا ہے، متاثر ہوتا ہے۔ وضو آپ ایئرپورٹ پہ ہی کر لیں، حتی الامکان کوشش کریں ایئرپورٹ پہ نماز پڑھ لیں، آپ ڈیلے نہ کریں اس کو آپ۔ اور اگر پھر بھی مجبوراً وضو کرنا پڑ جائے جہاز میں، تو میں کیا کرتا ہوں، میرا معمول ہے کم سے کم پانی استعمال کیا، جو نیچے گرا ہے، کہتے ہوئے تھوڑا عجیب سا لگ رہا ہے لیکن یہ کیا کرو، ٹیشو سے لے کے اپنے ہاتھ سے پورا میں نیچے کا فرش صاف کرتا ہوں، تاکہ ایسا نہ ہو جہاز کا جو عملہ ہے وہ بولے کہ یار نمازیوں کی وجہ سے ہماری ساری سروس کیا ہو جاتی ہے، خراب، کیونکہ کچھ نہ کچھ چھینٹے نیچے پڑیں گے، اور نئے آنے والے کو تکلیف ہوگی، کیا کیچڑ بنا کے چلے گئے مولانا صاحب، کوئی گورا کیچڑ بنا کے جاتا نہیں ہے، لبرل لوگ کیچڑ ہی ہے، جب بھی نمازی آئیں گے کیچڑ، تو تھوڑی سی ہمت کر لو۔ اپنے ساتھیوں کو بھی کہتا ہوں بھائی جو بھی واش روم میں جو جائے گا وضو کرے گا تو ٹیشو سے لے کے پورا فرش، کیا یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ اس میں گھس جائیں، وہ تو ویسے ہی صاف ہوتا ہے، فرش کو اچھی طرح کیا کرے، نیچے کا صاف کرے، اس کے بعد
ہاتھ اچھی طرح دھو لیں. تھوڑی سی ٹینشن ہوگی, تھوڑی سی ہمت ہوگی, لیکن صاف ستھرا رہے گا. جہاز کے عملے کو یہ اعتراض نہیں ہوگا کہ یار ہمارا واش روم گندا کر دیا انہوں نے, یہ کیا مصیبت میں ڈال دیا ہم لوگوں کو. تو یہ بھائی یہ ٹینشن تو لینی پڑے گی نا. ایسے فری پھوکٹ کی نماز تو کچھ بھی کام نہیں ہے, تو چلو نماز پڑھ لیتے ہیں, ٹائم اچھا گزر جائے گا. یہ تو بہت سے لوگ کر لیتے ہیں. نماز کا پتہ بیماری اور سفر میں چلتا ہے, بیماری اور سفر میں چلتا ہے کہ یہ نمازی ہے یا نہیں. بیمار ہو گئے, اب طہارت مشکل ہو رہی ہے, بھائی چھوڑو یار یہ کر دو, تیمم کر لیں گے. بھائی تیمم جب جائز ہے, جب پانی کا استعمال ممکن ہی نہ ہو. آپ بستر پہ ٹب میں پانی منگوا کے وضو کر لو آپ, اور مجبوری میں 2 نمازیں اکٹھی بھی پڑھ سکتے ہو, یعنی ظہر کو آخری وقت میں پڑھو اور جیسے ہی عصر کا وقت داخل ہو عصر پڑھ لو. اس طرح سے 2 نمازیں اکٹھی کر لو. تو جتنی اللہ نے اجازت دی ہے اتنی تو ہوگی میرے بھائی, جتنی اللہ نے نہیں دی آپ کو اپنی طرف سے نہیں کرنی. وہ ٹینشن آپ نے لینی ہے اور مجھے اور آپ کو وہ ٹینشن لینی پڑے گی. تو میں یہ بتا رہا تھا کہ ہمارے جو اس ایک لبرل قسم کے اسکالرز آ رہے ہیں, تو جب یہ جدید طبقے کو دیکھتے ہیں کہ ان سے ڈرامے فلمیں چھوڑنا بہت مشکل ہے, تو ڈرامے فلمیں لیگل کر دیے, ان سے مخلوط ماحول سے بچنا مشکل ہے, تو وہ سب لیگل ہوتی چلی جا رہی ہیں. تو 2 چیزوں میں سمجھوتا نہیں ہو سکتا جو اصل میں بیان کر رہا تھا. پہلی بات, مقاصد شریعت جو ہیں ان میں سمجھوتا نہیں ہو سکتا. مقاصد شریعت میں نے بتایا کہ زنا سے بچنا ضروری ہے اور شراب سے بچنا ضروری ہے, نماز پڑھنا ضروری. ہاں جو ذرائع ہے نا, ذرائع وہ زمانے کے حساب سے چینج ہوں گے, ان کو چینج نہ کرنا اسلام کی مخالفت ہے. ذرائع کسے کہتے ہیں؟ مقاصد تک پہنچنے کا ذریعہ. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ مقصد تک پہنچنے کا بولو ذریعہ. مثال کے طور پر شریعت نے ہمیں نماز سے پہلے وضو کرنے کا حکم دیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کے وضو کیا کرتے تھے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوٹے سے وضو کیا کرتے تھے. تو کیا لوٹا مقصود ہے؟ بھائی لوٹے سے اس لیے کرتے تھے کہ وہ ایک ذریعہ ہے, آسانی ہو جاتی ہے اس سے. یا برتن سے, لوٹے سے نہیں, ایک برتن سے کرتے تھے. اب شاور آ گئے, بالٹیاں آ گئی, مگے آ گئے, نلکے آ گئے. اب آپ کہیں میں لوٹے سے ہی وضو کروں گا کیونکہ لوٹے سے وضو کرنا سنت, تو یہ شریعت پہ زیادتی ہو جائے گی. یہ شریعت پہ کیا ہو جائے گی؟ زیادتی. بھائی نبی بھی اس لیے بالٹی برتن سے کہ اس زمانے میں برتن کا رواج تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کے لیے ٹرین یا جہاز پہ کبھی گئے ہیں بھائی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کے لیے گدھے پہ گئے ہیں یا گھوڑے پہ گئے ہیں یا اونٹ پہ گئے ہیں؟ اب آپ کہو کہ میں بھی تبلیغ کے لیے جاؤں گا, امریکہ جماعت جائے گی گدھوں پہ بیٹھ کے, تو کیا خیال ہے بھائی, پہنچ جائے گی وہ جماعت؟ نہیں پہنچے گی. گدھے پہنچ جائیں گے, ہو سکتا ہے, وہ نہیں پہنچ پائے گی. تو بھائی گدھا مقصد تھوڑی ہے, ذریعہ مقصد ہے. مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمت اللہ علیہ بہت ہی زیرک خاندانی عالم گزرے ہیں, بہت دور اندیش عالم تھے. تبلیغی جماعت میں عربوں میں ریاض الصالحین لانے والے وہ ہیں. وہ کہتے تھے کہ عرب لوگ کا معیار بہت اونچا ہے حدیث کے معاملے میں, تو وہ فضائل اعمال کے بجائے ریاض الصالحین. ہماری بھی یہی رائے ہے کہ ریاض الصالحین ہونی چاہیے, وہ سب کے لیے ایکسیپٹیبل ہے. باقی فضائل اعمال پہ جو اوٹ پٹانگ الزامات لگائے جاتے ہیں وہ الزامات بہرحال غلط ہیں, لیکن جب کام پوری دنیا میں پھیل گیا ہے تو ریاض الصالحین کی حدیثیں وہ ان کی کسی حدیث پہ ذوف کا الزام نہیں ہے. ایک آدھ روایت ہے جس کو کہا گیا وہ بھی بالاتفاق نہیں, جبکہ فضائل اعمال کی تو بہت ساری حدیث میں شیخ الحدیث نے خود لکھا ہے کہ یہ ضعیف حدیثیں ہیں, تو ہیں وہ صحیح حدیث کی تائید میں, وہ کوئی گمراہی نہیں پھیلا رہی ہیں. لیکن بھائی جب ایک چیز زیادہ مستند ہے اور کام پھیل گیا, سب کے لیے ایکسیپٹیبل ہے, تو وہ زیادہ بہتر ہے. خیر یہ تبلیغ والوں کا مسئلہ ہے, وہ کیا کرتے ہیں. تو اب کیا ہے, مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمت اللہ علیہ نے تبلیغ کو بھی بہت متعارف کروایا عربوں میں, بہت ان کی خدمات ہیں. وہ یہ کہا کرتے تھے کہ مقاصد پہ کبھی بھی سمجھوتا مت کرو. جو زمانے کے تبدیل ہونے سے جو شریعت میں مقصودی حکام ہے نا, ان کو بھی اگر تبدیل کر دیا تو وہی حشر ہوگا ہمارا جو یہودی اور عیسائیوں کا ہوا. ان کا دین آج محفوظ نہیں. اجتہاد کر کے نا, یہ بھی جائز ہے, یہ بھی جائز ہے, یہ بھی حلال ہے, وہ عقل سے سوچتے ہیں. عورت کو طلاق کا رائٹ دے دیا انہوں نے, وراثت کے حکام میں تبدیلی کر دی کہ آپ اپنی اولاد کو نہیں دینا چاہو تو کسی اور کو بھی دے دو, جب آپ کی جائیداد ہے آپ نہیں دینا چاہتے. اسلام تو کہتا ہے نہیں بھائی, آپ وصیت کر ہی نہیں سکتے اولاد کو محروم کرنے کی. بہت سارے حکام ہیں, وہ آپ کی عقل میں آئیں یا نہ آئیں, فالو کس کو کرنا ہے؟ اسلام کو کرنا ہے. طلاقیں دے دی ہیں, بس اللہ کا حکم ہے, چاہے سمجھ میں آئے نہ آئے, علیحدگی ہو گئی. اور بھی بہت سارے حکام ہیں, روزہ رکھنا ہے رمضان کا. میں جب یہ مسئلہ بیان کرتا ہوں نا کہ مزدور پر بھی رمضان کا روزہ واجب ہے, تو وہاں بھی ہمارے لبرل لوگوں کی چیخیں نکل جاتی ہیں. لبرل لوگ کہتے ہیں خود مزدوری کر کے روزہ رکھو نا, خود تو ریووں میں ایئر کنڈیشن آن کر کے بیٹھ کے روزہ رکھتے ہیں, اور مزدوروں کو کہہ رہے ہیں کہ شدید گرمی بھی ہو اور بے تحاشا پیاس بھی ہو, دن لمبا بھی ہو,
اور محنت مزدوری کرنی بھی ہو اور رمضان کا مہینہ آ جائے تو مزدور پر بھی روزہ رکھنا بولو واجب ہے. شریعت کا مسئلہ یہی ہے. ہاں مسافر ہے تو پھر چھوڑ سکتا ہے. تو اب یہ ہمارے لبرل لوگوں کی چیخیں نکلتی. میں نے جب یہ مسئلہ بیان کیا لوگوں نے کہا خود رکھو نا پتہ چلے, خود رکھو نا پتہ چلے. مجھے پتا ہے میں خود رکھوں گا تو پتہ چلے گا, لیکن اگر میں مشکل میں آ کے اللہ نہ کرے میں روزہ چھوڑ دوں تو میرے چھوڑنے سے روزہ چھوڑنا حلال نہیں ہو جائے گا. کسی مولوی کے گناہ کرنے سے گناہ حلال تھوڑی ہو جاتا ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے روزہ چھوڑنے کی اجازت مریض کو دی اور مسافر کو دی, مزدور کو نہیں دی ہے. کیونکہ ہارڈ ورکنگ اور سافٹ ورکنگ اس کا کوئی معیار تھوڑی ہے. کوئی زیادہ محنت کرتا ہے, کوئی کم محنت کرتا ہے, کوئی بے روزگار ہے سارا دن گھر میں پڑا رہتا ہے, کوئی ٹریولنگ ہے, یعنی کسی کو محنت کرنی پڑتی ہے. تو اللہ نے ایک اصول بیان کر دیا بھائی مریض اور مسافر نہیں چھوڑ سکتا. تو مزدور رات کو محنت کرے, رات کو نہیں کر سکتا, دن میں اگر مجبوری ہے تو روزہ رکھنا پڑے گا اس کو. کیونکہ ہم ایسا بے لگام اجتہاد کر نہیں سکتے نا. علماء بیان کرتے ہیں اجتہاد اور قیاس وہاں ہوتا ہے جہاں نص موجود نہیں ہوتی. جہاں نص موجود ہے, شریعت کا حکم موجود ہے, وہاں اجتہاد کا دروازہ ہی بند. پھر تو یہودی اور عیسائیوں میں بلکہ یونائٹڈ نیشن کا لا بن جائے گا. یہ یونائٹڈ نیشن والے تو اپنی عقل سے فیصلہ کرتے ہیں. آپ کہہ سکتے ہیں وہ تو بیچارہ مر جائے گا روزہ رکھے گا. تو شریعت نے اس میں نص موجود ہے کہ سب سے پہلے جان بچانا فرض ہے. تو روزہ رکھے, بے ہوش ہونے کا خطرہ ہو, بیمار ہونے کا خطرہ ہو تو روزہ توڑ دے. وہ جب خطرہ ہو نا کہ میں بیمار ہو رہا ہوں, حالت غیر ہو رہی ہے, تو توڑ دے روزہ. جب تک ایسی کنڈیشن خطرناک نہیں ہو جاتی تو روزہ چھوڑ نہیں سکتا. صرف پیاس کی شدید شدت یا بھوک کی شدید شدت کی بیس پہ روزہ توڑ بھی نہیں سکتا. جب آپ کو یاد ہے ہیٹ اسٹروک ہوا تھا کراچی میں, انتہائی شدید گرمی تھی, بہت سے لوگوں نے روزے توڑ دیے. تو ہم یہی کہتے تھے کہ بھائی آپ کو کیا مرنے کا خطرہ ہو گیا تھا؟ وہ کہتے ہیں نہیں ہمیں کوئی خطرہ نہیں تھا مرنے کا. شوگر اتنی لو ہو گئی تھی کہ آپ کو بے ہوش ہونے کا خطرہ؟ کہہ رہے نہیں. کیوں توڑا؟ برداشت نہیں ہو رہا تھا, بہت شدید پیاس لگ رہی تھی. نے کہا بھائی آپ کو 60 روزے کفارے کے طور پہ رکھنے پڑیں. اب وہ کہتے ہیں کیا اللہ اتنا ظالم ہے, اللہ کو ترس نہیں آ رہا, ہم سے برداشت نہیں ہو رہا. بھائی اللہ نے حکم دیا برداشت کرنا پڑے گا. کسی کو زیادہ پیاس لگتی ہے, کسی کو کم پیاس لگتی ہے, اس کا کوئی معیار نہیں ہے شریعت میں. شریعت میں یہی ہے بیمار ہونے کا غالب گمان ہو یا موت کا غالب گمان ہو تو توڑ سکتے ہو. جب تک موت یا بیماری کا خطرہ نہیں ہے برداشت کرنا پڑے گا. یہ نہیں کہ بہت زیادہ پیاس لگ رہی ہے تو وہ کفارہ لازم ہوگا آپ کے اوپر. ایک مولانا صاحب نے مسئلہ بیان کر دیا. اب اہل حدیث عالم تھے, میں نہیں کہہ رہا سارے اہل حدیث ہوتے ہیں, لیکن اہل حدیث عالم میں کوئی ایک رائے نہیں ہوتی. ہر عالم کی اپنی ایک کوئی رائے ہوتی ہے. تو ہم کسی پوری جماعت پہ کوئی حکم لگا نہیں سکتے. پچھلے سال ایک اہل حدیث عالم سے مسئلہ کسی نے پوچھا کہ دودھ پلانے والی عورت روزہ چھوڑ سکتی ہے یا پریگنینسی میں عورت روزہ چھوڑ سکتی ہے؟ انہوں نے فرمایا ہاں چھوڑ سکتی ہے کیونکہ مجبوری ہے. بھائی کہاں سے نکال لیا کہ پریگنینسی میں دودھ پلانے والی عورت روزہ چھوڑ سکتی ہے؟ یہ کوئی بیماری تھوڑی ہے. پریگنینسی نہ ہونا بیماری ہے, تبھی تو علاج ہو رہا ہوتا ہے. پریگنینسی ہونا تو نیچرل ہے. تو انہوں نے کہا دودھ پلانے والی عورت بھی روزہ چھوڑ سکتی ہے؟ نہیں چھوڑ سکتی روزہ. جب چھوڑ سکتی ہے جب دودھ پلانے سے اس کو چکر آ رہے ہو. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ چکر آنا ایک بیماری ہے, پھر چھوڑ سکتی ہے. اگر کوئی دودھ پلا رہی ہے چکر نہیں آ رہے تو پلانے پڑے گا, یعنی اس کو روزہ نہیں چھوڑ سکتی. یا روزہ چھوڑ کے دودھ ختم ہو رہا ہے, بچہ کی جان کو خطرہ ہو گیا ہے تو پھر بھی چھوڑ سکتی ہے روزہ, اپنی جان یا بچے کی جان بچانے کے لیے. لیکن بچے کی جان کو بھی خطرہ نہیں ہے, کوئی چکر بھی نہیں آ رہے, تو صرف دودھ پلانے سے قرآن میں یا حدیث میں کہیں نہیں ملتا کہ عورت دودھ پلانے والی روزہ چھوڑ سکتی ہے. آپ کا بے لگام اجتہاد ہے. ہم نے بہت سی عورتوں کو دیکھا ہے فیڈ کراتی ہیں بچوں کو, پھر بھی روزے رکھتی ہیں, پورے کچھ بھی نہیں ہوتا ان کو. اسی طرح پریگنینسی میں روزہ چھوڑنے سے, روزہ رکھنے سے اگر نقصان ہو رہا ہے, بیماری ہو رہی ہے, پھر ایک الگ بات ہے. اگر بیماری نہیں ہو رہی تو پریگنینسی بذات خود ایسی چیز نہیں ہے جس کی وجہ سے روزہ چھوڑنا جائز ہو. اب بعض خواتین کہتی ہیں ہم جب بچے کو دودھ پلاتی ہیں اور روزہ رکھیں تو بھوک بہت شدید لگتی ہے. وہی بات ہے, شدید بھوک روزہ چھوڑنے کا عذر نہیں ہے, کیونکہ روزہ جب آپ رکھیں گے تو کسی کو کم بھوک لگے گی, کسی کو شدید لگے گی, کسی کو بہت شدید لگے گی. تو یہ سب آج کل کے بے لگام اجتہاد ہیں. ایسے اسکالر سے بچیں. تمام دوائیں بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں. میں بات کو 2 منٹ میں جلدی سے کمپلیٹ کر لوں. تو شریعت میں کیا ہے؟ مقاصد پہ سمجھوتا بولو نہیں, ذرائع پہ سمجھوتا, ذرائع لچکدار. تو ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے مقاصد پہ کوئی سمجھوتا مت کرو, ذرائع میں اتنی لچک پیدا کر دو کہ جس وقت جو طریقہ سوٹیبل لگ رہا ہو فوراً اختیار کرو. یہ مت دیکھو کہ صحابہ نے یہ طریقہ اختیار کیا یا نہیں کیا, ہمارے بزرگوں نے یہ طریقہ اختیار کیا یا نہیں کیا. تبھی تو دیکھو جب الیکٹرانک میڈیا آیا, جو علماء الیکٹرانک میڈیا میں آ گئے وہ آگے نکل گئے.
اور جو یہ کہنے لگے ہمارے بزرگوں نے تو کیسٹ کے ذریعے اسلام نہیں پھیلایا, ہمارے بزرگوں نے تو یوٹیوب کے ذریعے اسلام نہیں پھیلایا, وہ بیچارے مارکیٹ سے شارٹ. اسی میں یہ ہے کہ بھائی یونیورسٹی میں جانا, جہاں مخلوط ماحول ہو بیان کرنا. بھائی یونیورسٹی میں جا کے بیان کرنا یہ مقصد نہیں ہے, ذریعہ مقصد ہے. مقصد کیا ہے؟ دین کو فائدہ ہو. تو اگر یہ اس طرح سے دین کو پھیلانے کا موقع مل رہا ہے تو یہ موقع ضائع مت کرو, آپ ضائع مت کرو یہ موقع. تو ذرائع اتنے لچکدار ہونے چاہیے کہ جو بھی طریقہ اختیار کر لے اپنا ظرف اس کے لیے بڑا رکھو. کچھ لوگ کیا کرتے ہیں, بادشاہوں سے ملتے ہیں, ان کو ہدیے دیتے ہیں. ان کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ ان کے دل نرم ہو, دین کی طرف آئیں, ملک کا نظام ٹھیک ہو. اگر ان کی نیت تبلیغ ہے ٹھیک ہے بالکل, اس پہ یہ کہنا درباری لوگ ہیں, سرکاری ملا ہیں, درباری ملا. بھائی کوئی ایک طریقہ متعین نہیں ہے, جس کو جو طریقہ سوٹیبل لگ رہا ہے وہ طریقہ اختیار کرے. تبلیغ والے بعض دفعہ کیا کرتے ہیں, دعوت دیتے ہی نہیں ہے, صرف کھانا کھلاتے ہیں اور نکال دیتے ہیں پتلی گلی. چائے پلائی, چلو بھائی السلام علیکم, وعلیکم السلام. کوئی دعوت نہیں ہے, کچھ بھی نہیں, چائے کا خام کا خرچہ ہو گیا. ان کو پتا ہوتا ہے یہ چائے جب اترے گی نا مسانے میں جانے سے پہلے پاس ہونے سے پہلے اپنا اثر دکھائے گی. انسان کی نیچر ہے, تھوڑا سا بھی کوئی کسی کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے نا وہ نرم ہو جاتا ہے. تو یہ بھی تبلیغ ہے. اب آپ کو نبی نے کبھی کسی کو چائے پلائی؟ کیا نبی چائیں پلا کے تبلیغ کیا کرتے تھے؟ ہیں بھائی, کیا نبی کھجوریں کھلا کے تبلیغ کیا کرتے تھے؟ اس کو بولے گا بھائی نبی تبلیغ کرتے تھے. تبلیغ کا طریقہ نبی کو جو دیکھو, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کو اتنے ہدیے دیے کہ بعض مخلص صحابہ کو بھی اشکال شروع ہو گیا کہ یہ تو نئے لوگ ہیں, ان کو اتنا دیا جا رہا ہے اور ہم پرانے ہیں. تو آپ نے کیا فرمایا؟ وہ عرب تھے, ان کے سرداروں کے دل کو نرم کرنا تھا. بھائی تم تو اپنے ہو, میں تمہارے ساتھ ہوں, میں مدینہ میں تمہارے ساتھ رہوں گا. تو یہ نئے لوگ ہیں, ان کو ہم اکرام کریں گے تو یہ اسلام کی طرف آئیں گے. تو کبھی ہدیے دے کے, کبھی دین کی تبلیغ ہدیے دینے سے ہوتی ہے, کبھی محروم کرنے سے ہوتی ہے. سزا دو اس کو, ایک بچہ نماز نہیں پڑھ رہا, ناشتہ بند کر دو, ہو سکتا ہے نماز پڑھنا شروع کر دے وہ, ٹھیک ہے کہ یار ناشتہ ہی گیا میرا. تو کبھی مال روک کے تبلیغ ہوتی ہے, کبھی مال دے کے تبلیغ ہوتی ہے, کبھی اچھے اخلاق سے بات کر کے تبلیغ ہوتی ہے, کبھی ڈانٹ ڈپٹ کر کے تبلیغ ہوتی ہے, کبھی انگلش بول کے بھی ہوتی ہے. یہ بھی عجیب بات ہے, آپ کو بتاؤں میں, آپ حیران ہو کہ انگلش بول کے کون سی تبلیغ ہو رہی ہے. ہوتی ہے. بعض دفعہ سامنے والا آپ کو جاہل سمجھتا ہے اور کہتا ہے یہ پینڈو ہمیں کیا اسلام سکھائے گا, آپ پش انگلش شروع. تو یار آپ بتاؤ کیا کہنا چاہتے ہو آپ. میں واقعہ سنایا نا, ابھی کینیڈا میں گیا ہے کہ مولانا صاحب مجھ سے ملے, بڑے دیسی سا لباس ان کا, وہ تو وہیں کے پیدا ہوئے ہوئے. تو کہتے ہیں میں نے بڑی عیاشی میں ٹائم گزارا, اس کے بعد اللہ نے مجھے ہدایت دی, 18-20 سال کی عمر میں ہی مجھے عقل آ گئی, ایک دھچکا لگا تھا زندگی میں, تو میں نے یو ٹرن لیا, تبلیغ میں وقت لگایا. کہتے ہیں اس کے بعد میں نے سوچا میں عالم بنوں گا, پوری زندگی دین کی خدمت کے لیے وقف. کہتے ہیں میں آ گیا پاکستان میں بنوریا مدرسہ ہے نا, وہاں میں نے پڑھا. کہہ رہے ہیں ایک دن ہم جمعرات کی چھٹی والے دن ہوٹل میں کھانا کھانے کے لیے نکلے, بڑا لگژری, ابھی ٹھیک ٹھاک مالدار آدمی تھے, کینیڈا میں پیدا ہوئے, یہ وہاں کا تو غریب بھی ہم سے زیادہ مالدار ہوتا ہے, تو یہ تھے بھی مالدار فیملی سے. کہہ رہے میری پگڑی شلوار قمیض, میں چلا گیا, ہوٹل والا کمبخت گھسنے ہی نہیں دے رہا اندر, اور کہا کہ نہیں یہاں کوئی جگہ نہیں, حالانکہ کہہ رہے میں نظر آ رہی ہیں سیٹیں, کہہ رہے گھسنے ہی نہیں دے رہا اندر. ہم نے کہا بھائی کیا مسئلہ کیا ہے؟ تو کہہ رہے کسی نے آ کے بتایا, وہ ہوٹل مینیجر یہ کہہ کے گیا کہ بھائی یہ ان کے بس کا نہیں ہے, یہ افورڈ نہیں, کھانا کھائیں گے پیسے نہیں دے پائیں گے, اتنا مہنگا کھانا ہے. کہہ رہے میں نے کہا مینیجر کو بلاؤ. پھر میں نے انگلش میں ٹھش پش شروع کر دی, اور ہماری والی انگلش تو اینڈ واٹ آر یو ڈوئنگ ہوتی ہے نا, ان کی وہ انگلش ہوتی ہے سچی مچی کی انگلش ہوتی ہے وہ. کہہ رہے میں نے ٹھش پش بولنا شروع کیا نا, اور اس کو اپنا وہ گولڈن کارڈ دکھایا جو انہی لوگوں کو ملتا ہے جن کے اکاؤنٹ میں ٹھیک ٹھاک پیسہ ہوتا ہے. تو جب ان کو دکھایا تو اس نے کہا آپ فری میں کھانا کھا کے جائیں. اب بتاؤ وہ مینیجر اس کی بات سنے گا کہ نہیں سنے گا؟ اب یہ نماز 6 نمبر بیان کرے گا, سنے گا. تو بعض دفعہ دولت دکھانا بھی تبلیغ کا ذریعہ, کہ ہلکا نہیں لینا, ہلکا نہیں لینا. وہ کارڈ ہے میرے پاس جو تیرے باپ نے کبھی خواب میں بھی نہیں دیکھا ہو, تو وہ سنتا ہے. یہ بھی ہوتا ہے. تبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پتہ ہے کس کو سفیر بنا کے بھیجتے تھے ملکوں میں؟ جو پرسنالٹی وائز بڑے خوبصورت ہوتے تھے. صحابہ میں جن کی ایک بڑی خوبصورت پرسنالٹی ہوتی تھی, ان کو بادشاہوں کے پاس آپ بھیجتے سفیر بنا کے کہ نبی کا پیغام لے کے جاؤ, تاکہ بادشاہ اس پرسنالٹی سے متاثر ہو. بھائی ہلکا پیغام نہیں. اب ایسی پرسنالٹی نہیں جائے گی جو میرے پاس آج آئی بھی تھی, میں مذاق کر رہا ہوں, بیچارہ مجھ سے اچھا ہی تھا, کہ میں انہیں سے کہا آدھے آئے ہوئے پورے آؤ گے تو میں ملوں گا بھائی آپ سے. تو خیر یہ بعض نوجوان بہت باریک ہوتے ہیں یار, کچھ وزن بڑھاؤ اپنا, کھاؤ, اور اوپر سگریٹیں بھی پی رہے ہوتے ہیں. تمہارے اندر ہے کیا؟ ایک لڑکا آیا نا, اتنا باریک ہو گیا تھا سگریٹ پی پی کے, اور مجھے کہہ رہے میرا رشتہ کرا دے. میں نے کہا دھواں نکلے گا, دھواں میں نہیں کراؤں گا, تیرے اندر جو گیا ہے نا وہ صرف دھواں ہی گیا اب تک. تو یہ بھی ایک تبلیغ کا ذریعہ ہے. تو تبلیغ کے معاملے میں
लचक भरपूर होनी चाहिए, मकासद पे कोई समझौता नहीं होना चाहिए। इसी इस्लाम को फॉलो करना है और इसी में अल्लाह ने मिठास रखी है। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। सुन्नतों के बाद इंशाअल्लाह थोड़ी देर सवाल जवाब का सेशन। एक चीज शेयर करनी है आप लोगों के साथ। तो ये बोल फिल्म आई थी, याद होगा आपको, जिसमें एक एक्ट्रेस ने ये डायलॉग कहा था अपने बाप को, जो फिल्म में उनका बाप था, कि जब खिला नहीं सकते तो पैदा क्यों करते हो। उस मूवी का ये क्लिप मैंने देखा था और उसके नीचे बहुत ज्यादा पॉजिटिव कमेंट्स थे कि बिल्कुल सही बात की, बच्चे पैदा करने पे जोर लगाया हुआ है। उस फिल्म में दिखाया गया कि गरीब बाप है, बच्चे ही हो रहे हैं, और फिर जो बगावत हो रही औलाद में, और फिर बेटियां बागी हो रही हैं, फिर वो बाप को ताना दे रही है कि जब खिला नहीं सकते तो पैदा क्यों करते। कई साल हो गए, मैंने उस पर बहुत सख्त एक बयान रिकॉर्ड करवाया था कि ये औलाद को बागी बनाने की भरपूर कोशिश है। किसी को अल्लाह कुशादा रिज़्क़ देते हैं, किसी की रोजी तंग कर देते हैं। जिसकी रोजी तंग कर दें तो औलाद को हुक्म है भाई सब्र शुक्र करो, जितना बाप ने खिला दिया बस शुक्र अदा करो। तो ये तो आप बेटी बाप की आंखों में आंखें डाल के ये कहे कि जब खिला नहीं सकते पैदा क्यों करते हो, इससे तो बाप का तो कोई हैसियत नहीं रही ना उसकी। जो अकल वही की तालीमात के बगैर इस्तेमाल होती है ना, वो अकल बहुत बड़ी गुमराही है। औलाद के अखलाकियात को तबाह करना, इससे बड़ा कोई जुर्म हो नहीं सकता कि औलाद को, बेटी को बाप के मुकाबले में लाके खड़ा कर दिया उस फिल्म में। उससे कितने घरों में बगावतें हुई होंगी। भाई अमीरी गरीबी हमेशा से रही है। गरीब लोग थोड़ा कंप्रोमाइज करके बच्चों को खिला देते हैं, एक रोटी के 2 हिस्से कर देते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में खातून आई जिनकी 2 बेटियां थी। आपने उसको खजूर दिया, उस खातून को, बेचारी गरीब खातून थी, उसने आधी खजूर अपनी एक बेटी को दे दी, आधी दूसरी, खुद नहीं खाया। खुद खाती तो वो आधी भी नहीं मिलती, गरीबी थी ना वो। तो हमारे नबी ने तो ताना नहीं दिया जब खिला नहीं सकती 2 बच्चियां क्यों पैदा कर ली, बल्कि आपने फजीलत सुनाई कि जिसको अल्लाह ने बेटियां दी और उसने अपनी तरफ से जो उनकी तरबियत हो सकती है, हदीस का मफहूम पेश कर रहा हूं, तो मैं उसके लिए जन्नत की जमानत देता हूं, जमानत लेता हूं। और आपने फरमाया कुन्ना लहू हिरज़म मिनन नार, वो बेटियां उसके और आग जहन्नम के दरमियान रुकावट बन जाएंगी। बेटियां पैदा करने की भी फजीलत है, पालने की भी फजीलत है, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो। गरीब हो तो आधी आधी खजूर दे दो। ये डॉक्टरों का मसला है कि इतने प्रोटीन चाहिए, इतने ग्लूकोज चाहिए, ये डॉक्टरों के मसाइल हैं। करो डॉक्टरों की हिदायत पर अमल, अगर पैसे हैं। पैसे नहीं है तो अल्लाह के कानून डॉक्टरों के मोहताज नहीं है। हमने ऐसे लोगों को देखा है, कुछ भी नहीं है, 100-100 साल जीते हैं। तो हमें शरीयत तो ये सिखाती है भाई, कुछ अमीर होंगे कुछ गरीब होंगे, नस्ल इस बेस पे रोकने की इजाजत नहीं है कि आपके पास पैसे नहीं है। नहनु नर्ज़ुकुकुम व इय्याहुम, अल्लाह कह रहा है मैं खिलाऊंगा, रोजी दूंगा, किसी को ज्यादा किसी को कम, वो मेरी मर्जी है, वो मेरे पे छोड़ दो। बच्चा पैदा होता ही माँ की छातियों में दूध आता है। अल्लाह बताता है कि भाई मैं गाफिल नहीं हूँ, निजाम है मेरा एक। तो मैंने इस पे बयान किया था और मैंने कहा कि उस एक्ट्रेस ने बहुत बड़ा जुर्म किया है, बहुत गलत अल्फाज है। अच्छा, नीचे कमेंट्स क्या हैं? गैर मुस्लिमों के कमेंट्स हैं कि ये फिल्म मुसलमानों को देखनी चाहिए, यानी उनका ख्याल है कि मुसलमान खिसक गए हैं। हकीकत पता है क्या? गैर मुस्लिमों ने अपनी आखिरत तो तबाह की, दुनिया भी खराब कर ली है। गैर मुस्लिमों का जो नजरिया है ना कि औलाद जब होगी तो हमसे खाएगी, गुर्बत में इजाफा करेगी, इस नजरिए का रिजल्ट देखना है जापान में और मगरिबी दुनिया में जाके देखो। इससे लोगों के दिल हो गए तंग। मुसलमान कहता है खिलाने वाला अल्लाह है, दिल बड़ा होता है उसका। गैर मुस्लिम काफिर अल्लाह के मुकाबले में अकल इस्तेमाल करता है, वो कहता है खिलाने वाला मैं हूं या गवर्नमेंट है। उसका नतीजा क्या निकला? करोड़पति लोगों के भी 1-1, 2-2 बच्चे हैं, करोड़पति। बल्कि जितना मालदार होगा उसके बच्चों का रेशो उतना ही कम होगा। उसका नुकसान क्या है? इंसान को खुश रखने के लिए सबसे ज्यादा जिस चीज की वैल्यू है वो रिलेशन है। तन्हाई खा जाती है जितनी मर्जी दौलत हो। किराए का आदमी थोड़ी आपको खुश रख सकता है जो आपको अपनी औलाद से मोहब्बत मिलती है। नतीजा क्या है? डिप्रेशन के मरीज बन गए। और बुढ़ापे में, जो मैं अक्सर बयान करता रहता हूँ, 1000 गज के बंगले हैं, बुढ़ापे में औलाद ही नहीं है, पैसा बहुत है, एक दूसरे का मुंह देख रहे होते हैं, दीवारें खा रही होती हैं। मुसलमानों के घर तो आबाद हैं, खुशियां हैं, बहुएं हैं, दामाद हैं, पोते हैं, नवासे हैं, क्योंकि वो तवक्कुल कर रहा है किस पे? अल्लाह पे। तो मैंने कहा था ये जिसने भी फिल्म बनाई है उसको अल्लाह के अजाब से डरना चाहिए, और जिस एक्ट्रेस ने भी ये बोले हैं उसको अल्लाह के अजाब से डरना चाहिए। जितनी बेटियां बागी बनेंगी ना बाप के खिलाफ, जहां भी घर में थोड़ी सी गुर्बत होगी तो बजाय सबर शुक्र करने के औलाद क्या कहेगी? अब्बा जब पैसे नहीं थे पैदा क्यों किया? पैसे नहीं थे पैदा क्यों किया? तो औलाद, माँ बाप का तो सबसे बड़ा एहसान ही यही है कि वो आपकी जिंदगी का सबब बनते हैं। तो मैंने उस डायलॉग का जवाब ये दिया था कि अगर मैं उस बाप की जगह होता और मेरी बेटी मेरे सामने खड़े होकर ताना देती कि जब खिला नहीं सकते थे तो पैदा क्यों किया, तो मैं उसको जवाब देता कि अगर तेरा पेट खाली होता ना तो बाप की आंखों में आंखें डाल के बात नहीं करती। ये पेट भरे हुए लोगों का काम होता है इतने कॉन्फिडेंस से बात करना, खाली पेट का में इतना कॉन्फिडेंस नहीं होता।
تو کھلایا ہے تبھی یہ آنکھوں میں یہ کانفیڈنس آیا ہے. نمبر 2, کھایا نہیں ہے تو اتنی بڑی کیسے ہو گئی؟ دوسرا جواب کیا ہوا؟ کھایا نہیں ہے تو اتنی بغیر کھائے اتنی بڑی ہو سکتی ہے؟ مر چکی ہوتی ہے اب تک, اتنی بڑی ہو گئی کہ پورے کانفیڈنس کے ساتھ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات بھی کر رہی ہے. دوسرا جواب. تیسرا جواب, مجھ سے غلطی ہوئی ہے, آپ کو پیدا نہیں کرنا چاہیے تھا. کچھ غلطیاں ایسی ہوتی ہیں جو ریورس نہیں ہو سکتی, لیکن کچھ غلطیاں ایسی ہوتی ہیں جو ریورسیبل ہوتی ہیں. آپ نے زہر کھا لیا, فوراً الٹی کی دوا کھاؤ, الٹی ہو جائے گی. اب آپ نے زہر کھایا ہے, میں کہہ رہا ہوں غلطی سے کھلا دیا تو اب یہ الٹی کر لو, آپ کہہ رہے ہو نہیں الٹی نہیں کرنی. اس کا مطلب آپ نے زہر خوشی سے کھایا ہے اور آپ اس زہر پہ خوش ہو, ورنہ الٹی کی دوا کھاتے آپ. تو میں ہوتا تو میں یہ کہتا کہ اگر میں نے غلطی کر دی غربت میں آپ کو پیدا کر کے, تو یہ زندگی جو آپ کو ملی ہے یہ نعمت کے بجائے عذاب ہے, تو کوئی بات نہیں, یہ پسٹل ہے, اس کے اندر گولی ہے, یوں کر کے ٹھا کرو, جہاں سے آئے تھے وہیں ہمیشہ کے لیے چلے گئے. تو ریورسیبل ہے نا یہ ٹینشن آپ کی, آپ اس کو ریورس کر سکتے ہیں. آپ کہہ سکتے ہیں موت کی تکلیف ہوتی ہے, بھائی اگر ٹھیک کر کے مارا جائے تو نہیں ہوتی. آج بہت سارے موت کے طریقے ایسے ایجاد ہو گئے ہیں جن میں تکلیف نہیں ہوتی, بے ہوش کر دیا جاتا ہے, مار دیا جاتا ہے. تو کچھ گیسز ایسی ہیں وہ دماغ معاف کر دیتی ہیں. لوگ جو سوتے سوتے مر جاتے ہیں نا گاڑیوں میں, ایئر کنڈیشن چلا کے بھول گئے, تو ان کو کہتے ہیں موت کی تکلیف نہیں ہوتی, کیونکہ وہ پتہ ہی نہیں چلتا, بس ان کی دماغ کھلتی ہے تو فرشتے کھڑے میں نظر آ رہے ہوتے ہیں, ان کو پوچھ رہے ہوتے ہیں کس سلسلے میں آنا ہوا ہے یہاں پہ. تو بھائی ایسا طریقہ اختیار کرو تو یہ غلطی ختم, اب یہ ٹینشن کی روٹی نہیں مل رہی. لیکن اگر آپ یہ نہیں کر رہی, اپنے آپ کو گولی بھی نہیں مار رہی اور اپنے زہر بھی نہیں کھا رہی اور یہ گیس چیمبر میں جا کے بھی نہیں مر رہی, اس کا مطلب آپ زندگی کو نعمت سمجھ رہی ہو. اس غربت میں بھی زندگی کیا ہے؟ نعمت ہے. غریب آدمی تھوڑی اتنی آرام سے, مالدار خودکشی کر لیتے ہیں, غریبوں میں خودکشی کا ریشو بہت کم ہے, بہت کم ریشو ہے غریبوں میں خودکشی کا. تو 3 جواب سمجھ میں آ گئے. کھلایا نہیں ہے تو اتنا کانفیڈنس کیسے پیدا ہو گیا؟ یہ کانفیڈنس جبھی آتا ہے جب اضافی کھایا ہوا ہو. نمبر 2, کھلایا نہیں تو اتنی بڑی کیسے ہو گئی. نمبر 3, پھر بھی اگر غلطی ہے تو کوئی بات نہیں, اٹھا کر کے اپنے آپ. وہ کہہ سکتی ہے کہ خودکشی کا گناہ ہوگا, تو یہ جو باتیں کر رہی ہے اس کے کیا ثواب مل رہا ہے؟ ہو سکتا ہے وہ کہے کہ ابا اب تم نے پیدا کر دیا, غلطی کر دی, لیکن اب ماروں گی تو خودکشی ہوگی, گناہ ہوگا. اس کا جواب یہ جو اتنی باتیں کر رہی ہے اسلام اس کی اجازت دیتا ہے؟ یہ تو بول فلم کا ڈائریکٹر ہے, اس کا اپنا نظریہ ہے. کچھ NGOs ہیں جو پیسے دیتی ہیں نسل روکنے کے لیے, اللہ تھوڑی ان باتوں کی اجازت دیتا ہے. تو باقی کام بھی پھر اللہ سے پوچھ کے کیے کیا. وہ ایک آدمی اس سے بدکاری ہو گئی, حمل ٹھہر گیا, اب جب بچہ ہوا تو پکڑا گیا. لوگوں نے کہا کہ بھئی یہ بچہ کس کا ہے؟ عورت نے کہا فلاں کا. تو لوگ اس آدمی کے پاس گئے کہ کمبخت تو نے اگر زنا کرنا ہی تھا تو حمل تو روک لیتا نا, پریگننسی کیوں ہونے دی تو نے؟ تو کہتا ہے یار حمل روکنا مکروہ ہے, اسلام میں حمل روکنا مکروہ. تو کمبخت یہ جو تو نے کام کیا یہ, تو اگر وہ بچی کا ہے نا, لڑکی کا ہے کہ بھئی میں اب اس لیے ریورس نہیں کر رہی اس پروسیس کو کہ گولی ماروں گی تو میں خودکشی کا گناہ ہوگا, تو باقی جو باتیں کر رہی ہے اس کا گناہ نہیں ہوگا کیا تجھے, جو باپ کو یہ تانے دے رہی ہے؟ تو میں جو آپ کو یہ پورا واقعہ سنا رہا ہوں, وہ بول فلم کی جو بھی ایکٹریس تھی اس کا چند دن پہلے میرے پاس فون آیا, بہت لوگوں سے فون, اس کی اجازت سے میں اس کی پرسنل چیز شیئر کر رہا ہوں, کیونکہ میرا ارادہ تھا کہ میں بتاؤں اسے, میں نے کہا اس کی پرمیشن کے بغیر میں نہیں بتاؤں گا. تو اس کا فون آیا کچھ دن پہلے میرے پاس, بہت جگہوں سے اس نے فون نمبر, مولانا طارق جمیل صاحب کو فون کیا, ادھر فون کیا, مفتی صاحب کا نمبر چاہیے, پھر مجھے کسی نے بتایا تو میری بات ہوئی. تو اس نے کہا آپ کے یہ کلپ میں نے سن کے خوب اللہ سے گڑ گڑا کے توبہ کی, اور آپ کو بھی میں بتا اس لیے رہی ہوں کہ واقعی وہ میرے منہ سے غلط بات نکلی تھی, جس پر مجھے میری ماں نے بھی نصیحت کی, ان کی والدہ سے بھی میری بات ہوئی, اور پھر اس نے کہا کہ اصل غلطی اس کی ہے جس نے یہ فلم لکھی ہے. اور پھر اس نے بتایا کہ یہ NGOs ہیں جو کچھ اس طرح کی موویز بناتی ہوتی ہیں, اسپانسر کرتی ہیں تاکہ سوسائٹی میں یہ چیز پروموٹ ہو. تو اچھی بات ہے ایک اداکارہ کو اپنی غلطی کا. مجھے تو اس بات کی خوشی ہوئی کہ مسلمان جیسا بھی ہو بہرحال اس کے سینے میں دل ہوتا ہے کہیں نہ کوئی. قرآن کہتا ہے نا وَذَكِّرْ فَإِنَّ ذِكْرَى تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ, اے نبی آپ نصیحت کرتے رہیں, نصیحت مومن کو بہرحال فائدہ پہنچاتی ہے. تو ایک اداکارہ ہو کے بھی اس کے دل میں ایک نرمی پیدا ہو گئی کہ بھئی واقعی یہ مجھ سے غلطی ہوئی. تو یہ جملہ اس سے بیٹیاں, غلطی کیا ہوئی ہے, بیٹیاں باغی ہوں گی باپ کے خلاف. پھر اس نے بہرحال یہ کہا کہ میں نے مفتی صاحب توبہ کی ہے اور آپ کو میں بتانا چاہتا کہ میرے دل کا بوجھ ہلکا ہو. تو اصل غلطی تو بہرحال اسی کی ہے جو اس طرح کی فلمیں لکھتے ہیں. اچھا میرے بھائی مفتی صاحب انڈیا کے مولانا سلمان ندوی صاحب, انہوں نے حضرت معاویہ کے بارے میں, مولانا سلمان ندوی بالکل کھسک گئے ہیں, باولے ہو گئے ہیں, ان کے لیے کھسکنے کا لفظ بھی ہلکا ہے, باولے ہو گئے ہیں.
اوٹ پٹانگ قسم کی باتیں کر رہے ہیں. بعض لوگ ہوتے ہیں ان کے ماں باپ بڑے والد دادا بہت بڑے بڑے علامے ہوتے ہیں, تو وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں علم میں پختگی کے بغیر ہی اس درجے کے عالم بن سکتے ہیں ہم, صرف ابا کی وجہ سے. تو پھر یہ اس طرح کی چیزیں پیدا ہوتی ہیں. تو ان کے تو نہ اخلاق رہے, بات کرنے کا سلیقہ نہیں رہا, بات ایسے کرتے ہیں لگتا ہی نہیں کوئی عالم بات کر رہا ہے, کوئی محقق بات کر رہا ہے. ان کے جو باپ دادے تھے وہ تو بڑے محققین تھے, بہت شائستہ لب و لہجہ تھا ان کا, ادھر ادھر کی پھینک رہے ہوتے ہیں بیٹھ. مفتی صاحب لاہور کے ایک فیملی بلاگر ہیں, وہ آئے دن صحابہ اور حضرت معاویہ کے بارے میں گستاخیاں کرتے رہتے ہیں. حکومت پاکستان خاموش ہے. حکومت پاکستان اس لیے خاموش ہے کہ اس بارے میں قانون ہی نہیں ہے اور مذہبی طبقہ قانون سازی کرتا بھی نہیں. ہمیں جن چیزوں کو فوکس کرنا چاہیے ان کو ہم فوکس کر نہیں رہے. اب سینٹ سے بل پاس ہو گیا تھا کہ صحابہ کی گستاخی پر سزا ہوگی, وہ بل ابھی اسمبلی میں آیا نہیں تھا کہ شور شرابہ پہلے ہی کر دیا, مبارکبادیں, مٹھائیاں بانٹنا. بھائی پورا کام تو ہونے دو, چپکے سے پورا کام تو کر لو, پورا قانون تو پاس ہونے دو, پھر مٹھائیاں بانٹنا, پہلے ہی شور شرابہ ڈھین ڈھین یہ ہو گیا وہ گیا. تو وہ جو مخالف پارٹی ہے وہ اتنی بیدار ہو گئی کہ انہوں نے جا کے رشوتیں دے کے تعلقات کر کے وہ قانونی پاس نہیں ہونے دیا. ہم لوگ خود ہی پاکستان میں اسلام لانے میں مخلص نہیں ہے, پھر ہم گالیاں دے رہے ہوتے ہیں فلانے نے ایسا کر دیا, ڈمکانے نے ایسا کر دیا. ابھی بھی ہو سکتا ہے بھائی, دھرنے دو اس کے اوپر, سیاسی تنظیموں کو چاہیے اس پہ آپ نکلیں اور بولیں بھائی یہ قانون پاس ہو کے رہے گا, تمہارا باپ بھی یہ قانون پاس کرے گا کہ صحابہ کو کسی نے برا بھلا کہا تو اس کی یہ سزا ہے. جب تک لا نہیں ہوگا مضبوط تو تھوڑی کچھ ہو سکتا ہے. قانون کی ایک بڑی حیثیت ہوتی ہے. دیکھو قادیانی بہت دندناتے پھرتے تھے جب تک لا نے ان کو غیر مسلم نہیں کہا تھا. علماء تو سارے کہتے تھے یہ کافر ہیں, قانون نہیں کہتا تھا. جس دن قانون نے کہا ہے نا اس دن سے قادیانیوں کا دکان بند, پتہ ہی گول ہو گیا. تو ملک کے لا کی ایک بڑی ویلیو ہوتی ہے. جس دن یہ لا مضبوط بن گیا کہ صحابہ کی گستاخی ایک جرم ہے اور اس پہ سزا ہے, سب چپ ہو جائیں گے. ورنہ ٹچے ہر 4 دن کے بعد کوئی نہ کوئی ٹچا اٹھتا ہے اور برا بلا کہتا ہے. اور ان کی اپنی حیثیت تو دیکھو, اپنی حیثیت ان لوگوں کی کیا ہوتی. ان کی گھر میں کوئی نہیں سن رہا ہوتا, کہتے ہیں اسلام دین فطرت کے مطابق ہے, عین فطرت ہے. تو مفتی صاحب تو عورت کی فطرت میں سوکن نہیں ہے. تم پھر مجھ سے 4 شادیوں کے سوال پوچھتے ہو, پھر میں جواب دیتا ہوں, پھر لوگ کہتے ہیں یہ مفتی ہر وقت 4 شادیاں کرتا رہتا ہے. اس پہ کئی بار جواب دے چکا ہوں. دیکھو ہر وہ چیز جس سے آپ کو تکلیف ہو تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ فطرت کے اگینسٹ ہے. اور بھی دنیا میں بہت سے کام ایسے ہیں آپ کا کرنے کا دل نہیں چاہتا, لیکن وہ فطرت کے اگینسٹ نہیں ہے. فطرت کا حقیقی معنوں میں تعین اسلام کرتا ہے. اگر صرف عقل سے شروع کر دو نا تو مجھ سے سکھ ملے, ابھی کینیڈا میں گیا, وہاں سکھ بہت زیادہ ہیں, تو ان کی داڑیاں بہت لمبی, مونچھیں بھی, وہ تو سب جگہ کے بال رکھتے ہیں. کسی کے مذہب کا مذاق اڑانا مقصد نہیں ہے, ان کا کلچر ہے وہ ہو جانے. تو میں نے ان سے پوچھا آپ ایسا کیوں کرتے ہیں, انہوں نے کہا فطرت ہے. بال کیا ہے, فطرت ہے. تو وہ ایک ان کی دلیل ہے کہ اس میں زیرنا بال بھی ہیں, وہ سارے بال ہی بال, کہتے ہیں بال کاٹنا فطرت کے خلاف ہے. اب اس پہ ڈیبیٹ ہو سکتی ہے, لیکن کب تک بحث کرو گے. ہمارے پاس اسلام ہے, اسلام نے ہمیں ایک اعتدال کا راستہ بتایا کہ نہ سب جگہ کے بال رکھنا فطرت ہے, نہ سب جگہ کے بال کاٹنا فطرت ہے. مرد کو داڑھی کے بال رکھنا فطرت ہے, کاٹنا فطرت کے خلاف. مونچھیں بڑھانا فطرت کے خلاف, کاٹنا فطرت کے مطابق. بغلیں کاٹنا فطرت کے مطابق, بڑھانا فطرت کے خلاف. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے 10 چیزیں پیغمبروں کی فطرت ہیں, اور پیغمبروں کی فطرت وہ اصل میں انسانوں کی اوریجنل فطرت ہوتی ہے. اس میں آپ نے فرمایا مسواک, دانت صاف کرنا. آپ کو پتا ہے دنیا میں ایسے لوگ بھی گزرے ہیں جو بڑے اپنے قوم کے ہیرو تھے, لیکن زندگی میں کبھی دانت نہیں صاف کیے. وہ کہتے تھے دانت صاف کرنا فطرت کے خلاف ہے. پھر وہ مثال دیتے تھے شیر نے کبھی دانت صاف کیے ہیں, بلی کو کبھی دیکھا برش کرتے ہوئے, تو انہوں نے اپنے آپ کو جانوروں پہ قیاس کیا. ان کے دانتوں میں کیڑے پڑ گئے مگر وہ صاف نہیں کرتے تھے. یہ ایسے گزرے ہیں لوگ دنیا میں, کہتے ہیں یہ فطرت کے خلاف ہے, تو انسان کی ایجاد کردہ چیز ہے. دنیا میں ایسے لوگ بھی گزرے ہیں جو لباس نہیں پہنتے. میں جب کینیڈا میں تھا نا ابھی پچھلے ہفتے, تو نیوڈ لڑکے لڑکیوں کا بائکوں پہ دھرنا چل رہا تھا. میں نے نہیں دیکھا, آپ بولے مفتی صاحب وہ دیکھنے گئے تھے, میں چاہتا دیکھ سکتا تھا لیکن نہیں دیکھا میں نے. تو وہ بالکل برہنہ, ان کی دلیل یہ تھی کہ جو لباس کی حکومت نے پابندی لگائی ہوئی ہے یہ فطرت کے خلاف ہے. انسان برہنہ پیدا ہوتا ہے تو ہم کیوں کلچر کی وجہ سے اپنے شرمگاہوں کو چھپائیں. کیا جانور کو دیکھا کبھی چڈی پہنے ہوئے آپ نے؟ ایک دفعہ چوہا گیا تھا ہاتھی کے پاس, ہاتھی نہا رہا تھا تالاب میں. چوہے نے ہاتھی سے بولا یار باہر آنا,
کام ہے آپ سے. اب ہاتھی کے لیے دریا سے باہر نکلنا آسان ہے. ہاتھی نے کہا یار مجھے گھنٹہ لگے گا باہر نکلنے میں ہاتھی ہوں, تیری طرح تھوڑی ہوں, نکلا اور چلا گیا. تو بتا دے کیا کام ہے. چوہے نے کہا نہیں بہت ضروری کام ہے, باہر آ. ہاتھی بےچارا گھنٹوں محنت کر کے باہر نکلا. چوہے نے کہا بس واپس چلا جا. ہاتھی نے کہا پھر نکالا کیوں تھا؟ کہتا میں دیکھ رہا تھا میرا انڈر ویئر پہن کے تو نہیں نہا رہا. چوہے نے کہا میں یہ دیکھنا چاہ رہا تھا کہ میرا انڈر ویئر پہن کے تو نہیں نہا رہا. تو جانوروں کا لباس نہیں ہوتا, وہ کہتے ہیں نہیں ہے نا, تو انسان بھی تو حیوان ہی ہے. میڈیکلی انسان اور حیوان میں کوئی فرق ہے سوائے ذہانت کے؟ اور کوئی فرق نہیں ہے کہ انسان زیادہ ذہین جانور ہے باقی. تو اس لیے وہ کینیڈا میں احتجاج چل رہا تھا کہ کپڑوں کی پابندی ہٹائی جائے. مرضی ہو جس نے پہننا ہے پہنے, جس نے پہننا ہو تو بالکل نیوڈ, بالکل. حالانکہ وہ کپڑے جس کی پابندی ہے وہ ہیں کیا؟ 2-3 اسٹیکر رہ گئے. 2-3 اسٹیکروں کو وہ کیا کہتے ہیں؟ لباس. اس کی وہاں پابندی ہے کہ وہ 3-4 اسٹیکر چپکانا ضروری ہے, اس کے بغیر آپ پبلک پلیس میں نہیں جا سکتے. تو اس پہ احتجاج چل رہا تھا کہ نہیں جا سکتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں یہ نیچر ہے, اب کیا کر لو, آپ عقل سے ثابت کر سکتے ہو؟ آپ کہو گے بھائی کیسے سمجھائیں کہ یہ غلط ہے. تو عقل ہر فیصلہ نہیں کرتی, انسان کو تربیت کی ضرورت ہے, جسمانی بھی روحانی بھی. دیکھو جانور کا بچہ پیدا ہوتے ہی, بکری کا بچہ دودھ پیتا ہے, گوشت کھائے گا وہ نہیں. شیر کا بچہ پیدا ہوتا ہی گوشت کھائے گا, دودھ پیے گا, گھاس کھائے گا نہیں. انسان کا بچہ پیدا ہوتا ہی گوبر بھی رکھ دو نا وہ بھی کھا جائے گا. اب بتاؤ جانور زیادہ ذہین ہے یا انسان؟ بولو نا انسان. تو انسان تو فطرت پہ چل نہیں رہا. اس کے سامنے انگارہ رکھ دو بچے کے سامنے وہ بھی کھا جائے گا. تمام دوائیں بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں, کیوں لکھا ہوتا ہے بھائی بچہ کچھ بھی کھا جائے گا. بلی کا بچہ نہیں کھائے گا کچھ بھی, حالانکہ ذہین انسان زیادہ ہے. تو یہ اس کی علامت ہے. انسان ذہین تو بہت ہے لیکن تربیت کا محتاج ہے. مادی تربیت اس کو ماں باپ اور کلچر دے گا, اور روحانی تربیت اس کو پیغمبر دیں گے. تو نیچر کا تعلق روحانیت سے ہے, تہذیب کا تعلق روحانیت سے ہے. تو تہذیب پیغمبر سکھائیں گے, پیغمبر نہیں سکھائیں گے. عقل نہیں فیصلہ کر سکتی. تو عقل تو کہے گی ننگے ہو کے بیٹھو, عقل تو کہے گی ہومو سیکسولیٹی کو بھی عام کر دو. اگر کسی مرد کا مرد کی طرف دل مائل ہو رہا ہے اور دونوں ایک دوسرے پہ راضی ہیں تو کسی تیسرے کو تکلیف کیوں ہو رہی ہے؟ ان کو انجوائے کرنے دو. لیکن مذہب کیا کہتا ہے بھائی یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ پوری قوم کو اٹھا کے اللہ نے پٹخ کے مار دیا. تو اس لیے اللہ بتائے گا نیچر کیا ہے اور کون سی چیز نیچر کے خلاف ہے. اللہ کو اگر بیچ سے نکال کے خود فیصلہ کرو گے تو پھر سردار جی تو صحیح کہتے ہیں, بال بڑھا دو بغلوں کے بھی, زیر ناف بھی, ان کی عورتیں بھی بال ان کے ٹرم بھی نہیں کرتی. چھوٹے چھوٹے بچوں کے میں نے دیکھا ہے سکھوں کے پورے بالوں کا گچھا ہوتا ہے جس پہ وہ پگڑی باندھتے ہیں. وہ ان کا مذہب ہے بھائی, وہ ان کا دین ہے, وہ جیسے عمل کریں. لیکن ہم اسلام کو کیوں فالو کرتے ہیں بھائی؟ ہم عقل کا استعمال ہی نہیں کر رہے اس معاملے میں. ہم کہہ رہے ہیں اللہ نے ایک چیز بتا دی ہے, اور کیسے بتائی؟ اپنے پیغمبر کے ذریعے. اور پیغمبر کا پیغمبر ہونا عقل سے ثابت ہے, اس میں ہم نے عقل استعمال کی ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھو, آپ کی تعلیمات دیکھو, اور جس طرح اللہ نے آپ کی تعلیمات کو محفوظ کیا تو آپ کا پیغمبر ہونا ثابت ہو گیا. جب ایک دفعہ آپ کا میسنجر آف گاڈ ہونا ثابت ہو گیا تو پھر آپ کی ہر بات پہ دلیل کی حاجت نہیں ہے. پھر آپ سے دلیل مانگنا ایسے جیسے اللہ سے مناظرہ کر رہے ہو, تو اللہ سے آگے تھوڑی نکل سکتے ہو. تو اس لیے ٹھیک ہے عورت کو سوکن کی تکلیف ہوتی ہے, لیکن تکلیف ہمیں اور بھی بہت سارے کاموں میں. نہانے پہ بھی تکلیف ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ میلے لوگوں سے آپ پوچھو نہانا کتنا مشکل کام ہے, تو اب بتاؤ کیا میلا رہنا فطرت ہے یا نہانا فطرت ہے؟ نہانا فطرت ہے. نہ میلے لوگ تو نہیں نہاتے. دانت بہت سے لوگ, وہ جو بڑا ہیرو انگریزوں کا ایک ماضی میں گزرا ہے, کوئی کمانڈر تھا, وہ دانت ہی صاف نہیں کرتا تھا کیونکہ ابے کون صاف کرے, وہ کہتا تھا نیچر ہے, کیونکہ اس کو تکلیف تھی اصل میں دانت صاف کرتے ہوئے, عادت نہیں ہوتی. تو وہ برش کرنا بھی لوگ مہینوں برش نہیں کر رہے ہوتے, تکلیف تو اس میں بھی ہو رہی ہے. اب کہیں کہ چونکہ تکلیف ہو رہی ہے لہذا نیچر کے خلاف زنا بھی لیگل ہو جائے گا. زنا سے بچتے ہوئے تکلیف ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ زنا کا موقع ملے اور زنا نہ کرے کتنی شدید ٹینشن ہوتی ہے. لیکن اسلام کہتا ہے زنا کرنا فطرت کے خلاف ہے, بچنا فطرت کے مطابق, کیونکہ انسانوں جوڑوں کی شکل میں رہتے ہیں جو انسان کی اصل تہذیب ہے. گدھے گھوڑوں کی طرح نہیں ہے کہ جدھر جاؤ منہ کالا کر لو. تو عورت کو سوکن کی تکلیف ہونا اس کی علامت نہیں ہے کہ یہ اس کی فطرت کے خلاف ہے. اگر ہوتا نا تو یہ سسٹم زیادہ دن چل نہیں پاتا, کیونکہ نیچر کے خلاف کوئی چیز چل نہیں پاتی ہے. اور یہ صدیوں سے چلا آ رہا ہے, 4-6 مہینوں کی بات نہیں ہے, صدیوں سے. اسلام نے 4 پر باؤنڈ کر دیا. اسلام سے پہلے تو 4 سے بھی زیادہ ہوتی تھی. ہاں, پروفیسر غامدی صاحب نے ایک اعتراض اٹھایا ہے اسلام کے 4 شادیوں والے نظام پہ. یعنی اعتراض کا مطلب اسلام پہ تو اعتراض نہیں کیا, لیکن یہ جو میں تبلیغ کرتا رہتا ہوں کہ 4 ہی بہتر ہیں, اس پہ اعتراض اٹھایا کہ بھئی یہ بہتر نہیں ہے اور یہ فطرت نہیں ہے, یہ ضرورت کی وجہ سے. اگر یہ فطرت ہوتا
تو آدم علیہ السلام کے لیے پھر ایک بیوی نہ ہوتی. یعنی غامدی صاحب نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ آدم علیہ السلام کے لیے ایک بیوی رکھنا اس کی علامت ہے کہ فطرت ایک ہی ہے. اس کا جواب سمجھو, یہ بات بالکل غلط ہے جناب پروفیسر غامدی صاحب. آپ کے احترام میں احترام اس لیے کہ غامدی صاحب کے لب و لہجہ بہرحال شائستہ ہوتا ہے, اردو بھی اچھی ہے, وہ دیگر اسکالرز کی طرح ایسا نہیں ہے کہ جو ہے وہ بازاری زبان استعمال کرتے ہیں, وہ لگتا ہے کوئی پڑھے لکھے خاندان سے تعلق رہا ہے. تو آدم علیہ السلام کے لیے جو ایک بیوی رکھی گئی ہے نا, وہ اس لیے نہیں کہ مرد کے لیے ایک بیوی کا ہونا فطرت ہے. غامدی صاحب تو سائنس کو بہت مانتے ہیں, آپ کسی ڈاکٹر سے پوچھ لو, میڈیکل سائنس سے پوچھ لو, میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ مرد کے لیے ایک بیوی کافی نہیں ہے. عقل سے پوچھ لو, عقل کیا کہتی ہے کہ عورت میں شہوت زیادہ ہے یا مرد میں زیادہ ہے؟ مرد میں بہت زیادہ ہے. تو اگر ایک عورت کے لیے ایک مرد کافی ہے اور ایک مرد کے لیے بھی ایک عورت کافی ہے, تو اس کا مطلب جنسی طاقت میں دونوں برابر ہو گئے. تو مرد پھر کس بات کا ہوا؟ مرد کے لیے تو اس سے بڑا تانا نہیں کوئی ہو سکتا کہ تو اس طاقت میں, اس خواہش میں اپنی بیوی جتنا ہے. تو یہ عجیب سی بات ہو گئی. تو اس لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کام کی ترغیب دی وغیرہ وغیرہ, وہ دلائل تو میں دیتا رہتا ہوں. تو اس لیے فطرت ایک سے زیادہ رکھنا ہی ہے. ٹھیک ہے, مجبوری میں ایک پر اکتفا کرو. قرآن کے الفاظ بھی یہی ہے کہ 2 2 3 3 4 4 کرو. اگر برابری نہیں کر سکتے, حقوق نہیں ادا کر سکتے, تو اس مجبوری میں کیا ہے, پھر ایک پر اکتفا کرو. تو قرآن سے بھی یہ پتہ چل رہا ہے. تو اب آدم علیہ السلام کے لیے ایک بیوی کسی وجہ سے تھی, کسی مصلحت سے. وہ مصلحت یہ تھی کہ آدم علیہ السلام کی اگر ایک سے زیادہ بیویاں ہوتی تو ہم سب ایک ماں باپ کی اولاد نہ ہوتے. اللہ چاہتے تھے تمام انسان ایک ماں اور ایک باپ کی اولاد ہوں, تاکہ کوئی کسی پہ فخر نہ کرے. وہ یہ نہیں کہ میں بلوچ ہوں, تو پنجابی ہے, تو پٹھان ہے. او بھائی, آدم علیہ السلام نہ بلوچی, نہ پنجابی, نہ پٹھان, جو بھی تھے تو ہم سب وہی ہیں. تو اگر مائیں الگ الگ ہوتی تو ہم کہتے یہ ہم ماں ہوا کی اولاد میں, یہ فلانی ان کی, تو یہ الگ ہے, وہ الگ ہے. تو بعض کام مصلحتاً ہوتے ہیں. تو اللہ چاہتے تھے کہ تمام انسان کی اصل ایک ہو جائے. اس مصلحت سے آدم علیہ السلام کی صرف ایک بیوی رکھی گئی ہے, ورنہ پیغمبروں کی زیادہ ہی, ابراہیم خلیل اللہ کی زیادہ بیویاں, موسیٰ کلیم اللہ کی زیادہ بیویاں. پھر وہ بیویوں میں بیان شروع ہو جائے گا, پھر تم کو بولو گے یار کیا ہو گیا, خود ہی چھیڑتے ہو, میں نے تو نہیں چھیڑا. کلپ بنا بنا کے, میں تو یہ شارٹ کلپ والوں پہ بھی پابندیاں لگا رہا ہوں, بہت بدنام کیے ان لوگوں نے مجھے. میں خود دیکھ رہا ہوتا ہوں ہر دفعہ لطیفہ 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 لطیفہ. بے یار, میری شخصیت کو کیا بنا کے پیش کر دیا تم نے دنیا کے سامنے یار. کل مجھے اتنا غصہ آیا, میں نے کہا کوئی ڈنکی بات بھی کر لو مفتی صاحب. خود اپنے آپ کو میں کہہ رہا ہوں, حالانکہ میں ڈنکی باتیں کر رہا ہوں, 1.5 گھنٹوں کے بیان میں لطیفے تھوڑی چل رہے ہوتے ہیں. لیکن شارٹ کلپ والے صرف لطیفہ اور شادی نکالتے ہیں اس سے, لطیفہ اور شادی. اب تبلیغ کی بات کی وہ ختم, ماں باپ کے حقوق کی بات کی وہ. ابھی یہ جو ایکٹریس تھی نا بول فلم کی, جن کی فون آیا, ان کی والدہ نے بھی بات کی نا. ان کی والدہ نے کہا آپ ماں باپ کے حقوق پہ تو بولتے ہی نہیں, آپ شادی پہ بات. ابھی وہی مفتی صاحب ماں باپ کے حقوق پہ بھی تو بولا کریں نا, آپ شادی شادی کرتے رہتے ہیں. تو میں نے کہا ابھی ماں باپ کے حقوق کی بیان کر کے آ رہا ہوں میں, ابھی آپ کے سامنے تھوڑی دیر پہلے کیا نا. وجہ کیا ہے, وہ شارٹ کلپ والے کمبخت بھائی, ان کو تو پیسے بنانے, ہمارا ظرف ہے کہ ہم نے پابندیاں نہیں لگائی, اجازت دی بھی ہے, اس کا آپ ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہو. تو میں مسلسل جب دیکھ رہا ہوتا ہوں یار, پھر شادی پھر شادی پھر شادی پھر شادی پھر شادی, پھر لطیفہ پھر لطیفہ پھر لطیفہ پھر شادی پھر لطیفہ. میں نے کل احمد طالب کو فون کیا, میں نے کہا ان سب کو اسٹرائک دے دے کے کمبختوں کو اڑا دو. کوئی پتھر سے نہ مارے میرے دیوانے کو, بم کا زمانہ اڑا دو سالے کو. میرا امیج میں نے کہا 2 ٹکے کا نہیں چھوڑا انہوں نے یار. کوئی جس نے میرے پراپر وے میں بیانات نہ سنے وہ تو کیا بولے گا یار یہ کیا کر رہا ہے. تو میں نہیں کر رہا میرے بھائی, یہ شارٹ کلپ والے کر رہے ہیں پورے. دیکھو آپ جب اسلامی تاریخ پڑھو نا, اس میں صرف جنگی واقعات پڑھو تو آپ کو لگے گا اسلام میں خون خرابے کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں. آپ اگر علم حدیث پہ جو محنت ہے وہ پڑھو گے تو آپ کو لگے گا کہ حدیث ہی پہ کام ہوا. آپ سائنسدانوں کی محنت پڑھو گے, آپ کو لگے گا اسلام میں سائنسی ترقی ہوتی رہی ہے. تو جب ایک ہی ٹاپک کو فوکس کر کے سنو گے تو پھر تو آپ کو یہی لگے گا. اس لیے خود ہی مجھے چھیڑتے ہو. مفتی سے میرے والد جمعرات کے دن نہانے سے منع, بستر پر کھانا کھانے سے کہتے ہیں بے روزگاری یا بیمار ہو جاؤ گے. کیا اسلام میں کوئی ایسی ممانعت ہے؟ اور کیا میں ان باتوں میں اختلاف کر سکتا ہوں؟ جمعرات کے دن نہاؤ, جمعے کے دن نہاؤ, اصل سے جمعے کے دن ہے, جمعرات کو نہانا تو پھر جمعے کو دوبارہ نہا لو, تو اس سے پانی کی مچھلی تھوڑی بن جاؤ گے. اور بستر پہ کھانا کھانے سے بے روزگاری یا بیمار کچھ بھی نہیں ہوتا, کھانا بھی کھا سکتے ہو. البتہ باپ منع کر رہا ہے تو ابا کو خوش کرنے کے لیے مت کھاؤ, کیوں بحث کر رہے ہو یار. دیکھو ہمارے ایک استاذ ہیں, تو ان کے جب شیخ زندہ تھے نا, استاد زندہ تھے, وہ کوئی بات کا آرڈر دیتے وہ کرنا شروع کر دیتے. تو ہم نے ایک دن اپنے استاد سے پوچھا کہ یہ آپ اتنے اہم کام میں مصروف ہوتے ہیں, یہ آپ کو حکم دیتے ہیں آپ شروع کر دیتے ہو, تو یہ اتنا امپورٹنٹ کام تو نہیں ہے. کہتے ہیں امپورٹنٹ نہیں ہے, لیکن جب کوئی بڑا کہہ دے تو امپورٹنٹ بن جاتا ہے میرے, کیونکہ بڑے کے حکم کو ماننا میرے لیے زیادہ امپورٹنٹ. تو بعض ابا نامناسب کام کہہ رہے ہوتے ہیں, ابا کو خوش کرنے کے لیے چلو بس نیچے بیٹھ جاؤ. ابا کو کسی کا باپ بھی نہیں سمجھا سکتا, ابا کو ان کے ابا نہیں سمجھا سکے, آپ کہاں سے
समझाओगे? तो एक दफा बोलो अब्बा ये सब वहमी बातें हैं, और अगर फिर भी नहीं मानते तो घर का माहौल खराब नहीं करो, नीचे बैठ के खा लो। कोई पूछे कि तुम भी वहमी हो, बोलो वहमी नहीं हो भाई, अल्लाह मियां ने अब्बा को खुश करने का हुक्म दिया है, इसलिए मैं बुध को नहा लेता हूँ। या अब्बा से छुप के नहा लो, छुप के नहा लो अब्बा से, अब्बा कहीं बाहर गए में एकदम नहा के निकलो और ड्रायर से अपने आप को साफ कर दो, अब्बा को क्या पता चलेगा? समझ रहे हो? एक साहब मुझे कहने लगे मैं अपनी बीवी को कोई चीज ला के गिफ्ट देता हूँ, मेरी अम्मा को तकलीफ होती है। मैंने कहा अम्मा के सामने देने की जरूरत क्या है, कमबख्त तुझे, चुपके से नहीं दे सकता तू? कह रहे नहीं, जब है तो है। तो भाई क्यों, मसलहत भी कोई चीज होती है, मकसद तो बीवी को गिफ्ट देना है ना, अम्मा से छुपा के देते। कह रहे अम्मा गलत करनी है। मैंने कहा यार तू अम्मा को ठीक करेगा क्या? अम्मा को ठीक करेगा तू? छोड़ दे, अब अम्मा बूढ़ी हो गई, अब उनकी जिंदगी गुजर गई, अब ख्याल कर उनका, छप्पड़ में दे दिया कर। बीवी भी के पास शरारती होती है, नहीं अम्मा के सामने ही दो, वो चाहती है सास को चिढ़ाए। वो मुझे कह रहे थे मेरी अम्मा को समझाओ। मैंने कहा मैं अपनी अम्मा को नहीं समझा सका था, तेरी अम्मा को कहाँ समझा? मैं जब दूसरी शादी करना, फिर वही दूसरी शादी आ गई ना, जब करना चाह रहा था तो मेरी अम्मा ने कौन सा मुझे इजाजत दी थी भाई? 100 दफा दलाइल के अंबार लगा दी हमने। तो अम्मा को कोई नहीं समझा सकता, अम्मा के हिसाब से चलना पड़ता है। जब मुझे ऑर्डर मिलता है तो मैं इसे दोस्त से बुक कर लेता हूँ और फिर खरीद लेता हूँ। क्या है भाई 1500 में, और अपनी पैकेजिंग करके इसे 2000 में भेज देता हूँ। दोस्त को भी ये बात पता है कि इस तरह बिजनेस जायज है। जब मुझे ऑर्डर मिलता है तो मैं अपने दोस्त से, कोई चीज है, प्रोडक्ट है, दोस्त से लेके अपनी पैकिंग में चला के बेच देते हैं। तो अगर दोस्त ने इजाजत दी भी है तो ठीक है, महंगी करके बेच रहे हो तो धोखा ना दो, बस उसको बोलो भाई मैं इतने की दे रहा हूँ, लेना है तो लो, नहीं तो नहीं, धोखा ना दो। आपसे गुजारिश है कि सवाल पूरा पढ़िएगा मेरे भाई, इतना लंबा सवाल मैं पूरा पढ़ूंगा तो सुबह हो जाएगी। ये आप ये तलाक का मसला मालूम हो रहा है तो ये इस्तिफ्ता आप इसमें अपना फोन नंबर लिखें और इधर जमा करा दें दारुल इफ्ता में, हमारे यहाँ उसका तहरीरी जवाब लिख दूंगा मैं। मुफ्ती साहब मेरे वालिदैन हयात नहीं, आहिस्ता पढ़ना मेरे वो, शुक्र है यहाँ तक तो सबको पता है, आगे मसला हो रहा है, ये भी आहिस्ता ही है। मेरे भाई ने बात तय कर दी, उनको डर में शादी जॉब। अच्छा खातून ने पूछा है, अच्छा क्या जवाब दूं मैं, जब सवाल ही नहीं समझ अनाउंस कर सकता मैं? बिला वजह डर लग रहा है आपको, आपका खौफ सही नहीं है, ये वहम है आपको, ये जवाब है। सवाल अनाउंस करने की इजाजत नहीं, तुम घर ले जाके नहीं पढ़ लेना, मुझे दे दे, किसी खातून की बात है, अच्छा नहीं है। कहाँ है? एक दफा हुआ ऐसा, जब मेरी, फिर वही शादी की बात आ रही है, जब एक दफा का जिक्र है, मैं रिश्ते तलाश कर रहा था तो लोग खुद भी रिश्ते पेश कर देते थे। बाज दफा किसी ने अपनी बेटी का रिश्ता पेश कर दिया, किसी ने अपने सिस्टर का, भाई ये मसला है। तो ऐसे ही मैं बैठा हुआ, बयान के बाद एक पर्ची किसी ने दी, वो जो बंदा बैठा होता है ना पर्चियां लेने वाला, उसने पढ़ ली, गलत किया, हालांकि नहीं पढ़नी चाहिए, और घर ले गया, मुझे पता भी नहीं चला। बाद में किसी ने बताया मुफ्ती साहब एक पर्ची गायब हुई है, आई थी और कोई घर ले गया। मुझे बड़ा गुस्सा आया, यार किसी का राज हो, कुछ हो। मैंने तफ्तीश करके पर्ची निकलवाई, पता चला किसी साहब ने अपनी सिस्टर के रिश्ते के बारे में बात की भी थी मुझसे। खैर वो नहीं हुआ, कोई वो नहीं था, वो मेरा उनसे राब्ता हो गया, लेकिन कितनी बड़ी खयानत है यार, क्या आप छप्पड़ में ले जा रहे हो? उनका इरादा था मैं खुद ट्राई मारता हूँ। तो उसके बाद से मैं बड़ा होशियार हो गया, मैंने कहा भाई ये। एक और दफा हमारे हजरत ना खत पढ़ रहे थे, तो बाज दफा तलबा होते थे जाके बैठ जाते तो खत पे नजर भी पड़ दी जाती थी उनकी। अब वो खत तो किसी के कोई राज की बात हो सकती है, तो हजरत ने एक वाकया सुनाया कि एक आदमी किसी को खत लिख रहा था, दूसरा कोई कमबख्त बैठा हुआ ना चुपके चुपके पढ़ रहा है, और ऐसे बना हुआ है जैसे पता ना चले, जैसे होता है ना प्राइवेसी में लोगों का काम होता है दखल अंदाजी। तो ये खत लिख रहा है, वो चुपके चुपके पढ़ रहा है। तो इसने खत में अपने दोस्त को लिखा कि एक बेगैरत आदमी मुसलसल मेरा खत पढ़ रहा है, इसलिए मैं फिलहाल यही खत बंद कर रहा हूँ। एक बेगैरत है जो मुसलसल मेरा खत पढ़ रहा है, इसलिए मैं मजीद फिर किसी और वक्त में तफसील से लिखूंगा। ऐसे बेगैरतों का यही इलाज। आपको मैं, आप नहीं हो ऐसे में। वैसे इस्लाम में दोस्त के क्या हुकूक हैं? जो भी आपके साथ उठने बैठने वाला है, इस्लाम ने उसके साथ अच्छे सलूक का हुक्म दिया है। लेकिन एक बात याद रखो, ये जो टीन एजर लड़के होते हैं, इनकी दोस्तियों में खतरा ज्यादा होता है, फायदे कम होते हैं। इसलिए इस उम्र में गहरी दोस्तियां मत लगाओ, और किसी एक से दोस्ती नहीं लगाओ कि ये मेरा जिगरी दोस्त है, ये मेरा मना। आपके 4-6 जिगरी दोस्त होने चाहिए, और हमेशा उन 2-4 के साथ ही कहीं भी गैदरिंग हो, वो 2-4 के साथ। 2 की दोस्ती सही नहीं होती, समझ रहे हो? माँ बाप को भी चाहिए नजर रखें कि अगर 2 लड़के दोस्त बने हुए चिपक के, नमाज भी साथ पढ़ रहे हैं, खाना भी साथ खा रहे हैं, तो इसमें खतरात ज्यादा हैं। तो इसलिए 2 की दोस्ती बड़े हमेशा मना करते हैं, 2 की चिपक के दोस्ती नहीं होनी चाहिए। तो आजकल फसाद का दौर है, तो खतरात का इम्कान ज्यादा है, फिर शैतान उस दोस्ती को कुछ और रंग दे देता है, फिर उसके हुकूक आ जाते हैं, इसलिए फिर पढ़ाइयों में बहुत नुकसान होता है, किसी काम का नहीं रहता। तो हमारे मदरसे में तो बहुत सख्त दोस्तियों पे पाबंदियां थी। हजरत फरमाते थे सबके साथ अच्छा सलूक रखो, जो आपके क्लास फेलो हैं सबके साथ बराबर सलूक, किसी के साथ बदकलामी नहीं, बदतमीजी नहीं, बस।
بس اس سے زیادہ دوستی کی اجازت نہیں ہے. ایک دفعہ ایک طالب علم باہر گیا, دکان والا تھا, اس کے ساتھ کھڑے ہو کے گپے مارنے لگا آؤ بھائی آؤ بھائی, جیسے فرض کرو ان کا نام ستار بھائی تھا, اور ستار بھائی. حضرت نے دیکھتے تھے اوپر سے, حضرت نے بلا لیا کہ کیا لگتا ہے تمہارا بھائی کیوں فری ہو رہے ہو, پڑھنے کے لیے آئے, اپنے پڑھائی کو فوکس کرو. دکان والے سے سلام, وعلیکم السلام, کیسے طبیعت ٹھیک, بس اتنا کافی ہے. اس سے زیادہ حضرت نے فرمایا کسی طالب علم کو کسی مسلمان سے فری ہونے کی اجازت نہیں ہے. اس وقت تو ہمیں بڑا برا لگتا تھا کہ یار اسلام میں تو یہ ہے کہ تعلقات بڑھاؤ, اور اب پتہ چلتا ہے بھائی ٹائم ویسٹنگ ہے, وہ تعلقات بنانے کا یہ مطلب نہیں ہے. تو جو ٹین ایجر لڑکے لڑکیاں ہوتی ہیں ان کو زیادہ دوستیوں کو فوکس نہیں کرنا چاہیے. تو سب سے مساویانہ سلوک, بس سب دوست ہیں, 3-4 ہوں, بس پوری ایک گیدرنگ ہو اچھے لڑکوں کی, ایسا نہ ہو کہ چرسیوں سے لگا لیں, 5-6 ہیں جی چرسی ہیں, تو نیک ہو ان سے 4-5, ایک نیک بھی ہونا تو اس سے بھی جگری دوستی کافی ہو گیا میرا خیال. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی, یہ بھی ہے, اللہ سمجھنے عمل کی توفیق.